أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدعو من دون اللہ، اور کبھی نہ پکارو، مت پکار اللہ کے علاوہ، ما ان چیزوں کو لا ينفعک جو تمہیں نفع بھی نہیں دیتی، ولا یضرک اور جو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ سب توحید کی باتیں ایسی ہیں جو اس صورت میں بھی اور اس سے پہلے جو صورتیں گزری ہیں، خاص طور پہ مائدہ، انعام، اس میں بڑی تفصیل سے گزر چکی۔ اللہ نے فرمایا مت ان چیزوں کو پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، نقصان ان کے بس میں نہیں ہے، ڈر کے پکارتے ہو کہ اگر اس چیز کی عبادت نہ کی تو موت آ جائے گی، اس کی عبادت نہ کی تو رزق میں تنگی آ جائے گی، اس کی عبادت نہ کی تو اولاد نہیں ملے گی، کوئی نقصان تمہارا نہیں کر سکتے۔ یا تم خوف کی وجہ سے نہیں، امید کی وجہ سے پکارتے ہو کہ اس کی عبادت سے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی عبادت سے فلاں نفع مل جائیں گے، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہارے نقصان میں کچھ کر سکتے ہیں، مت پکارنا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس ساری تفسیر کے لیے کافی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اسمع یا غلام، لڑکے میری بات سن۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سوار تھا، اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول ارشاد فرمائیں، پھر چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اسمع یا غلام، لڑکے میری بات سنو۔ تو میں نے اپنے کان قریب کر دیے، میں نے کہا ارشاد ہو، پھر تیسری مرتبہ تاکہ میں خوب متوجہ ہو جاؤں۔ مجھ سے فرمایا معاذ اچھی طرح یہ بات رکھنا کہ ان الامت لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اور چاہیں کہ کسی چیز میں ذرہ برابر تمہیں نفع پہنچا دیں، لن ينفعوک، ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ساری دنیا مل کے بھی اس کے لوگ، الا ما کتب اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ نے طے کیا ہے، اللہ نے نفع دینا ہے تو دے گا، ورنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھ سے فرمایا معاذ پوری دنیا کے لوگ مل کے زور لگا لیں کہ تیرا یہ نقصان ہو جائے، ہرگز تیرا نقصان نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ نے جو طے کیا ہے وہ ہو کر رہے گا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے لکھ دیا، صفوں پہ تحریر ہو گیا اور قلم خشک ہو گئے، بس جو ہونا ہے ہو کے رہے گا۔ لوگوں کا نفع، لوگوں کا حمایت کرنا تجھے نفع نہیں دے سکتا اور لوگوں کی مخالفت کرنا تجھے نقصان نہیں۔ انسان اس عقیدے کو بار بار اگر سوچتا رہے، مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں، ہر جگہ یہ روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ نہ نفع کی توقع کسی سے رکھنا اور نہ نقصان کے متعلق سوچنا کہ کوئی تمہارا نقصان کر دے گا، اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کی عبادت۔ اسی لیے فرمایا آگے فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر تم نے ایسے کیا، اے انسان تو نے اگر شرک کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گار لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ پکارے گا تو دو ہی وجہ سے، یا تو نفع حاصل کرنا ہے یا اس معبود سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ نے فرما دیا نہ نقصان وہ پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، بیکار میں اس کی عبادت کر رہے ہو اور اس کی عبادت تمہیں گناہ گار کر دے گی، مجرم ہو جاؤ گے کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا۔